بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زارا کے ساتھ میری دوستی بہت گہری تھی۔ ہم دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور ہمارا بچپن جوانی ایک ساتھ ہی گزری تھی۔ 3 گھر چھوڑ کے اس کا گھر تھا اور آج اس کی شادی تھی، اور بچپن میں تو ہم دونوں جیسے ساتھ ہی رہتے تھے سارا دن، مگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ہمیں احساس دلایا گیا کہ ہم ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم تقریباً روز ہی ملا کرتی، اور اب تو جب سے اس کی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا تھا مجھے تو گھر میں چین ہی نہیں آتا تھا۔ خیر آج تو میں بڑی چاؤ سے تیار ہوئی تھی اور صبح ہی زارا کے گھر پہنچ چکی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ اماں بھی میرے پیچھے آ چکی تھی، اور ان کے ہاتھ میں اپنا دیسی گھی کا ڈبہ تھا جو وہ ہر شادی میں لے جایا کرتی تھی، اور دلہن کی ناف میں دیسی گھی ڈال دیتی اور پھر دلہن کی ساس کے کان میں نہ جانے کیا کچھ کہتی کہ وہ خوشی سے ان کو بھر بھر کے نوٹ تھماتی۔ اماں کو آتا دیکھ کر نہ جانے کیوں زارا بہت گھبرا گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، ابھی وہ تیار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے اپنا شادی کا جوڑا پہنا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا زارا، تم اتنی پریشان کیوں ہو اچانک؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو اس نے حیران ہو کر مجھے غور سے دیکھا، اور تب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اچانک وہ بولی، سنو لبنہ، تم ایسا کرو کہ کچھ دیر کے لیے گھونگھٹ اوڑھ لو اور یہاں میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے پگلی، میں تیری جگہ کیوں بیٹھوں اور تو جا کہاں رہی ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھ تو بہن ہے نا میری، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی، تو بس یہاں بیٹھ جا، کسی کو کانوں کار خبر نہیں ہوگی کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی اور ساتھ میں اس نے اپنا عبایا بھی پہننا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نہیں زارا، تم اس طرح بنا کسی کو بتائے کہیں نہیں جا سکتی، چچی کو اگر پتا چلا تو وہ بہت غصہ کرے گی، میں نے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے اپنی دوستی کی قسمیں دے کر واسطے دے کر زبردستی مجھے گھونگھٹ پہنا کر وہاں سے چلی گئی، اور میں بس دیکھتی رہ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بھلا اگر چچی نے دیکھ لیا یا تو غضب ہو جاتا۔ آج سے پہلے کبھی زارا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں حیران پریشان بس ساکت بیٹھی رہ گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ وہاں اماں آ رہی تھی اور ان کے ساتھ زارا کی ساس بھی تھی۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے، یا اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ اماں کو تو پتا چلا وہ تو میری کھال ہی ادھیڑ دیں گی۔ میرے ہاتھ پیر لرزنے لگے تھے، میں نے اپنا گھونگھٹ سختی سے مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا، کہیں سرک نہ جائے۔ اماں اور خالہ زینت ہنس کے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی جا رہی تھی، جبکہ میری تو جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اماں نے میرے قریب بیٹھ کر ہلکے سے کہا، زارا بیٹا سیدھا لیٹ جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی، مگر وہ ضد کیے جا رہی تھی۔ مجبوراً میں لیٹی اور اماں نے دیسی گھی میری ناف میں ڈالنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ میرے پیٹ پہ مالش بھی کرنے لگی۔ ان کا ہاتھ بہت سخت تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ جانچ رہی ہیں، جس طرح کوئی طبیب چیک کرتا ہے، اور مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بامشکل اپنی سسکی روکی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے مجھے چھوڑ دیا، اور تب جا کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے چادر کی اوٹ سے دیکھا، اب اماں زارا کی ساس کو کچھ کہتی جا رہی تھی، مگر مجھے حیرت ہونے لگی کیونکہ خالہ زینت خوش نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بے دلی سے اماں کے ہاتھ میں رقم رکھی، اور اماں ہنستی مسکراتی وہاں سے نکل گئی۔ ساتھ ہی خالہ بھی جا چکی تھی۔ اب میری جان میں جان آئی تھی، میرا پیٹ دکھ رہا تھا۔ اماں نے اتنی زور سے مالش کی تھی کہ میرا پیٹ دکھ رہا تھا۔ اماں نے اتنی زور سے مالش کی تھی، اب مجھے زارا پہ بہت غصہ آنے لگا کہ کس مصیبت میں مجھے پھنسا کے چلی گئی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک زارا واپس آ گئی۔ اسے دیکھ کے میں جلدی سے چادر اتاری اور اسے برا بھلا کہا، جس کے بدلے وہ ہنس ہنس کے پاگل ہونے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ اسی دیسی گھی والی بات سے ڈر کر چھپ کر بھاگی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر کیوں زارا؟ بس یار تم نہیں سمجھو گی، میری خالہ کی بیٹی نے بتایا تھا کہ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، تمہاری اماں نے بہت زور سے دبا کے مالش کی تھی، اسی لیے میں تجھے بٹھا کے گئی تھی، میں تو برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کی بات سن کر میں ناراض ہو گئی تو وہ مجھے منانے لگی، پھر وہ تیار ہونے لگی، اور اسی طرح وقت کا پتہ نہیں چلا اور وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میں خوب روئی تھی اس کے جانے پر، اور رات کے تقریباً 11 بجے میں گھر واپس آ گئی۔ میں بہت تھک چکی تھی، آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا، اور میں نے سامنے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اماں کھڑی تھی اور انہوں نے حیرت سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچانک وہ چلائی، لبنہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ان کی بات میں گھبرا کر اپنے پیٹ کی جانب دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میری اماں کافی مشہور تھی، جہاں بھی جاتی لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے اور ہر جگہ ان کا چرچا تھا۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی شادی میں جایا کرتی
تو اپنے ساتھ دیسی گھی ضرور لے کر جایا کرتی اور وہ دیسی گھی دلہن کی ناف میں ڈالا کرتی اور کچھ دیر بعد وہ دلہن کی ساس کے کان میں نہ جانے ایسا کیا بولتی کہ وہ بہت خوش ہو کر انہیں اچھی خاصی رقم اور تحائف الگ سے دیا کرتی۔ میں ہر وقت یہی سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، مگر مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں نے کئی دفعہ ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ عجیب و غریب نظر سے مجھے گھور کے دیکھتی کہ میری سانس ہی رکنے لگتی۔ مجھے اماں سے بہت ڈر بھی لگتا تھا، وہ بہت سخت مزاج کی تھی، ان کے منہ میں ہر وقت پان رہتا۔ وہ تھی تو کافی ملنسار، لیکن اگر کسی سے انبن ہو جاتی تو اگلے بندے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی طور پر معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتی، چاہے اس کی سگی بیٹی کیوں نہ ہو۔ ان کی اس عادت سے میں بہت بیزار آ کرتی۔ ایک میری ماں ہی تو تھی میرا سہارا۔ بابا نے تو کئی سال پہلے ہمیں چھوڑ دیا اور اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ ابا کافی اچھی جاب پر تھے اور ان کے پاس روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنا بڑا سا گھر، گاڑی، سب کچھ۔ ان کے بچے بڑے بڑے اسکول کالجوں میں پڑھا کرتے، جبکہ میں یہاں ایک سرکاری اسکول اور کالج سے پڑھی تھی۔ ہمارے پاس نہ اچھا کھانے کو ہوتا، نہ اچھا پہننے کو ہوتا۔ پھر اچانک جیسے اماں کے ہاتھ اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا اور انہوں نے دیسی گھی ناف میں لگانے والا کام شروع کر دیا۔ اب تو بہت سی عورتیں ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی اپنی دلہنوں کو لے کر۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے گھر کی خواتین آیا کرتی تھی اور اماں کو لے جایا کرتی۔ بدلے میں ان کو گاڑی بڑھ بڑھ کے تحائف دیے جاتے، قیمتی لباس اور ضروریات کی چیزیں جن میں ہر سامان ہوتا تھا۔ وہ سارے ملبوسات اماں میرے جہیز کے لیے رکھ دیا کرتی، اور اگر کوئی خاتون کبھی تحفے میں ٹی سیٹ سے لے کر کبھی ڈنر سیٹ تک دے دیا کرتی تھی تو وہ بھی میرے جہیز والے ٹرنک میں رکھ دیا جاتا۔ اب ہمارے دن پھرنے لگے تھے، اچھا کھانا، اچھا پہننا نصیب ہوا تھا۔ اماں تو اب گھر میں کم ہی نظر آیا کرتی تھی، کبھی اس کی شادی کبھی اس کی شادی، لیکن میرا تجسس اب بھی برقرار تھا، بلکہ کافی بڑھنے لگا تھا۔ میں ہر وقت اسی ٹو میں لگی رہتی کہ کسی نہ کسی طرح اماں کا یہ راز معلوم کر سکوں، مگر وہ اتنی محتاط رہا کرتی کہ مجھے کچھ کبھی پتہ ہی نہ چل سکا۔ اور انہی دنوں میں اچانک زہرا کی شادی کا شور اٹھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی شادی بہت اچھی جگہ ہو رہی تھی۔ اب تو میرا ایک پیر اپنے گھر ہوتا اور ایک زہرا کے۔ انہی دنوں میں نے اماں کو کوئی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ میں نے دیکھا کہ روز ایک کار ہمارے گھر کے پاس رکتی اور اماں اپنا برقع پہن کر اس میں جا بیٹھتی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات تھی کہ اماں اس طرح کبھی ایک ہی بندے کے کام سے روز نہیں جاتی تھی۔ ان کا تو بس یہی کام ہوتا تھا، دلہن کی ناف میں دیسی گھی ڈالنا اور واپس آ جانا۔ مگر اس دفعہ ایسا تھا کہ وہ پورا دن باہر رہنے لگی اور مجھے کہتی کہ جب تک میں واپس نہیں آتی تو زہرا کے ساتھ رہنا۔ اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی کہ اپنی جان سے پیاری سہیلی کی شادی کی تیاریوں میں اس کے ساتھ رہتی۔ لیکن مجھے اماں کا دن بھر باہر رہنا بھی بہت کھلتا تھا۔ وہی کار ان کو چھوڑنے آیا کرتی۔ اماں واپسی پہ ایک ڈبہ لایا کرتی تھی جسے وہ آتے ہی اپنے صندوق میں چھپا کر رکھ دیتی اور اس میں تالا لگا کر پھر سکون سے بیٹھ کر اپنا بایا اتارا کرتی۔ میں اسی سوچ میں گم رہتی کہ بندہ 2 گھڑی سانس لے لے اور پھر وہ ڈبہ رکھے، مگر نہیں، وہ تو جیسے ایک سیکنڈ بھی اسے کسی کی نظر میں نہ آنے دینا چاہتی تھی۔ اور مجھے بھی صاف الفاظ میں سمجھا دیا، خبردار لبنہ، اگر تو نے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا تو وہ صندوق کی جانب اشارہ کر کے بولی، مگر اماں اس میں ایسا کیا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے آخر پوچھ ہی لیا۔ میرے سوال پہ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تجھے بولا ہے نا کہ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولے گی؟ تو میری روح تک کام گئی۔ ان کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی۔ لیکن مجھے اب تک اماں کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ پریشان تھی یا کسی کام کے سلسلے میں انتہائی پرجوش۔ ان کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، ہمیشہ جلدی میں رہا کرتی۔ اب ان کو گھر کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ خیر میں بھی زہرا کی شادی کے سلسلے میں مصروف تھی، مگر اس کی شادی کے دن جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اماں کا زہرا سمجھ کے مجھے وہ دیسی گھی ناف میں ڈالنا اور پھر اب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی یا اتفاق؟ مگر اس سب کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ میں درد سے چلا رہی تھی، میرا پیٹ پھولتا ہی چلا جا رہا تھا، جہاں سرخ رنگ کے بڑے بڑے نشانات بنتے جا رہے۔ اماں، میں نے درد سے چلا کر پکارا، مگر اماں تو جیسے سکتے میں آ گئی، نہ وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ سن رہی۔ اماں، میں نے اور زور سے چلانا شروع کر دیا، تب جا کے وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور لرزتے ہاتھوں سے میرا ماتھا چھوا۔ لبنہ، یہ تو نے کیا کر دیا میری بچی؟ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا را مجھے بچا لو، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دو۔ میں نے ان کا ہاتھ زور سے جکڑ لیا، درد سے میری آنکھیں جیسے باہر آنے کو تھی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کب سے بے ہوش تھی۔ میرے دونوں بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی
اور جیسے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی اسی وقت نہ جانے کہاں سے اماں آ گئی اور مجھے تھام لیا۔ لبنا، لیٹی رہو میری بچی۔ ان کے لہجے میں کیا تھا میں سمجھ نہیں پائی، مگر مجبوراً لیٹ گئی کیونکہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پورے وجود میں کسی نے سوئیاں چبو دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھ پہ پھر سے غنودگی طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اور پھر جب دوبارہ مجھے ہوش آیا اور اماں نے جو کچھ مجھے بتایا، مجھے لگا کہ آسمان میرے سر پر آ گرا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے بامشکل ہی الفاظ ادا کیے، مگر اماں بس اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ جب میں نے بار بار پوچھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا۔ لبنا، میں شروع سے تجھے سب بتا دوں گی، پھر تو شاید اپنی ماں کو معاف کر سکے۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر میں کیا کرتی، میری تو زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اماں اپنی کہانی سنانے لگی۔ لبنا، جب تم پیدا ہوئی تھی بیٹا، تب تمہارے باپ نے مجھے چھوڑ دیا کہ اسے نہ کم صورت بیوی چاہیے تھی اور نہ کم صورت اولاد۔ بدقسمتی سے تو بھی میری طرح ہی کم صورت نکلی، لیکن میں نے اپنے دل پہ جبر کیا اور صبر سے کام لیا۔ ساری جوانی لوگوں کے کام کاج کر کے گزاری کہ تجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر مجھے ایک جانی مانی دائی کے یہاں کام مل گیا۔ میں دن بھر اس کے گھر کی صفائی کیا کرتی اور بدلے میں کچھ روپے مل جایا کرتے۔ پھر جو خواتین ڈلیوری کے لیے آیا کرتی، وہ بھی بچے کی پیدائش کی خوشی میں مجھے رقم دینے لگی۔ کوئی 100 تو کوئی 200 اور کوئی 500 بھی دے دیا کرتی۔ میں اس کام سے بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ دائی نسیمہ کے پاس ایک عورت اپنی بہو کو لے کر آئی اور کہا کہ چاچی نسیمہ، اس کو ذرا دیکھ کر بتا کہ یہ بانجھ تو نہیں۔ تب میں نے دیکھا کہ دائی نسیمہ نے اس لڑکی کو لٹایا اور اس کی ناف میں دیسی گھی ڈالنا شروع کیا اور پھر اس کی زور سے مالش کی، اور کافی دیر مالش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جو خرابی تھی وہ میری مالش اور دیسی گھی سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب تو دیکھنا، اسی مہینے یہ امید سے نہ ہوئی تو میرا نام نسیمہ نہیں۔ ماسی نسیمہ نے اتنے اعتماد سے کہا کہ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور ماسی نسیمہ کو کافی سارے پیسے تھما گئی، اور اگلے مہینے ہی اس لڑکی کو امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اس دن مجھے بہت تجسس ہوا اور میں نے ماسی نسیمہ سے پوچھ لیا کہ یہ سب کیا تھا۔ تب اس نے مجھے یہ راز بتایا کہ جب میں ناف میں گھی ڈال کے مالش کرتی ہوں تو لڑکی کی کوکھ سے سارے موذی امراض دور ہو جاتے ہیں اور اسے آرام سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ اب میں یہ ہنر ضرور سیکھوں گی۔ میں نے ماسی نسیمہ سے کہا کہ ماسی نسیمہ، آج کے بعد تو بھلے مجھے تنخواہ نہ دینا، مگر مجھے یہ ہنر سکھا دے۔ ماسی نسیمہ تو خوش ہو گئی، اسے مجھے تنخواہ جو نہیں دینی پڑے گی۔ ایسے میں 1 مہینے کے اندر اندر ہی اس ہنر میں ماہر ہو گئی، اور میں نے دیکھا جو بھی لڑکی ناف میں گھی ڈلوا کے جاتی، اگلے ہی مہینے اس کی امید کی اطلاع مل جائے کرتی۔ تب میں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ دیسی گھی لوگوں کی ناف میں ڈالتی اور بتا دیتی کہ لڑکی بانجھ ہے کہ نہیں، اور اسی طرح میرا یہ کام چل نکلا۔ میں بہت خوش تھی کہ لوگ شادی کے دن ہی دلہن کا علاج کرواتی اور وہ امید سے ہو جایا کرتی، حاملہ ہو جاتی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک عورت نے اپنے گھر بلوایا۔ میں سمجھی کہ وہ بھی علاج کے لیے بلوا رہی ہے، مگر اس نے مجھے کسی اور کام کے لیے بلوایا تھا۔ میں جیسے اس کے بنگلے میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ وہ ایک عالی شان گھر تھا جہاں کا ساز و سامان میری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر تھا۔ وہاں بیٹھی عورت نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے، گلے میں بھاری سونے کی چین، انگلیاں ہیروں کی انگوٹھیوں سے بھری پڑی تھی۔ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ اس عورت نے میری خوب آؤبکت کی اور میرے سامنے 2 لاکھ کی رقم رکھ کے بولی، میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کے بدلے میں ہر مہینے یہ رقم دیا کروں گی۔ میں تو رقم دیکھ کر ہی حیران رہ گئی، اور ہر مہینے اتنی رقم کا سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس بات پہ وہ عورت پورے اسرار انداز میں مسکرائی اور اس نے بتایا کہ وہ ایک امراض نسواں کی ڈاکٹر ہے، اور اکثر اس کے پاس ایسی خواتین آیا کرتی ہیں جو ماں تو بننا چاہتی ہیں، مگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ کسی اور کی کوکھ میں پلے تاکہ ان کا نہ تو وزن بڑھے اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ اس لیے میں ان کا بچہ کسی اور کی کوکھ میں ٹرانسفر کر دیا کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ میری مریضہ کا علاج کریں گی تاکہ وہ 1 مہینے میں حاملہ ہو جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیرت میں پڑ گئی۔ پہلے نہ کبھی ایسا سنا تھا اور نہ دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سارا معاملہ سمجھایا تب میں سمجھ گئی کہ یہ تو آج کل عام ہے۔ کوئی بھی غریب عورت اچھی خاصی رقم کے بدلے اس بچے کو 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں پال لیتی ہے اور بچہ ان کے والدین کو مل جایا کرتا۔ اس میڈم کے ہر کیس میں اس کی مدد کیا کرتی اور مجھے ہر مہینے کے 2 لاکھ مل جایا کرتے۔ میں بہت خوش تھی، نہ گھر کا ہوش تھا اور نہ اپنی بچی کا۔ لیکن پھر جب مجھے ایک دن اس میڈم نے ایک دوائی دی اور کہا کہ اگر میں یہ دیسی گھی میں ملا کر مریض کی ناف میں ملا دوں تو وہ مجھے اور زیادہ رقم دے گی، میرا لالچ اور بڑھنے لگا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے نہ ہو دیکھا نہ تاؤ وہ دوا ملانی شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا تھا، مجھے بس پیسوں سے مطلب تھا جو میں ڈبے میں ڈال کر لایا کرتی اور آتے ہی صندوق میں چھپا دیا کرتی۔ لیکن میڈم کبھی کبھی یہ کام کرنے کو کہا کرتی، اور ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس دوائی کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا۔ اس دن میں نے میڈم کو بہت برا بھلا کہا کہ یہ کام میں اب نہیں کروں گی،
میں کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ مگر میڈم نے مجھے اس کے بدلے زیادہ رقم دے کر خرید لیا۔ میرا ضمیر بک چکا تھا، میں لالچ میں پڑ چکی تھی۔ مجھے اپنی مجبوریاں سب یاد آنے لگی کہ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میں نے کس حالت میں اپنی جوانی گزاری تھی۔ اب میں اپنی بچی کی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے میرے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، اچھا داماد بھی۔ اسی میں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے۔ لیکن میری بدقسمتی دیکھو، بے خیالی میں زارا کے لیے وہی دوائی ملا ہوا گھی لے کر آئی، اور قدرت شاید مجھے میرے کیے کی سزا دینا چاہتی تھی۔ تب اتفاق سے زارا کی جگہ تم بیٹھی تھی اور میں نے تجھے وہ گھی لگا دیا، اور رات کو جب تمہارے پیٹ پہ سرخ رنگ کے وہ نشان بننا شروع ہوئے تو میں سمجھ گئی کہ تمہارے ساتھ وہ ہو چکا ہے جو میں آج تک دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ تیرا آپریشن کرنا پڑا اور بچہ دانی نکالنا پڑ گئی، کیونکہ وہ دوا کا زہر اندر پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاؤ گی میری بچی۔ یہ کہتے ہوئے اماں زور سے رونے لگی اور میرے آنسو میرے اندر کہیں گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اماں کے کیے کی سزا مجھے مل چکی تھی۔ میں ایک عورت ہو کر بھی ماں بننے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مانا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ مجھے اپنا آپ ادھورا لگنے لگا۔ ویسے بھی میں شکل و صورت میں کچھ خاص نہیں تھی، اور اب تو ماں بننے کا حق بھی چھن چکا تھا مجھ سے۔ اب کون کرتا مجھ سے شادی؟ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ اماں نے بتایا کہ ڈاکٹر سے کچھ لوگ غیر قانونی طور پر یہ علاج کروایا کرتے تھے۔ کوئی دشمنی میں اپنی ہی بہو کو بانجھ بنوانا چاہتی تھی تو کسی کو اپنی سوتن کے ساتھ یہ سب کرنا ہوتا۔ گرز کے طرح طرح کے لوگ آیا کرتے اور دھوکے سے کسی کو بانجھ بنانے کے لیے بھاری رقم دے کر جاتے۔ مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کا کام آسانی سے کر بھی دیتے ہیں، جیسے کہ میری ماں۔ انہوں نے جو کیا ان کی سزا مجھے ملی، مگر میں خوش تھی کہ اس دن میری جان سے پیاری 2 زارا بچ گئی، ورنہ میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی، اور شاید مجھے اماں کا یہ راز بھی نہیں پتہ چلتا۔ بس اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی سکون سے گزرے اور میری ماں کو معافی مل جائے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، بہت نادم تھی۔ کاش یہ خیال ان کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے آ جاتا۔ اماں نے پولیس کو سارا کچھ بتا دیا، اس ڈاکٹر کے بارے میں، اور ان سب خواتین کو بھی سچائی بتا دی جن کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ آج اس ڈاکٹر کے ساتھ اماں بھی جیل میں تھی، حالانکہ ان کو بس 7 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ اماں نے اپنے لیے خود یہ راستہ چنا تھا، اب انہیں یہ سب برداشت کرنا تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا، اور اماں کے رہا ہوتے ہی ایک دن میرے لیے عدنان کا رشتہ آ گیا، جو عمر میں مجھ سے 6 سال بڑا تھا، لیکن اس کی بیوی کو فوت ہوئے 11 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کا 1 سال کا معصوم سا بچہ تھا جسے ماں کی ضرورت تھی۔ عدنان شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے بچے کے لیے سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر کسی نے میرے بارے میں بتایا کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور اس بچے کو ماں بن کے پال سکتی ہوں۔ ایسے میں سادگی میں عدنان کی زندگی میں آ گئی۔ مجھے میرے صبر کا میٹھا پھل ملا تھا۔ عفان میرا بیٹا، جس میں میری جان ہے، اور عدنان اتنے اچھے شوہر ثابت ہوں گے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے، وہ اتنے خوش عقل تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ احساس نہیں دلایا کہ میں ان سے کم صورت ہوں۔ وہ کہتے ہیں لبنہ، تمہارا دل بہت حسین ہے اور مجھے تم سے محبت ہے۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی مجھ میں ایک طاقت آ جاتی۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔